بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے خلاصہ پڑھا تھا پچھلے سبق کا۔ آج ہم نیا سبق پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تفصیل گزر چکی ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی۔ یہ قسم ہے جملہ انشائیہ کی۔ جملہ انشائیہ کہتے ہیں وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ جو بات بھی کی ہوگی وہ پکی تھکی ہوگی، اس پہ نہ آپ کسی کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ سچا کہہ سکتے ہیں، بس پکی ٹھکی بات ہے۔ تو اس کے کہنے والے کو نہ جھوٹا کہہ سکیں اور نہ سچا کہہ سکیں۔ اس کی پھر آگے قسمیں بتانے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون کون سی جملہ انشائیہ ہے، تو اس کی اقسام ذکر کی ہیں۔ پہلی قسم ہے امر۔ امر کہتے ہیں کہ جس میں آپ کسی سے کوئی کام کا مطالبہ کریں، جیسے آپ سٹاف ہیں، آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں اور آپ اپنے سٹاف سے کسی کام کا مطالبہ کرتے ہیں، جیسے آپ اس کو کہتے ہیں ایتی بالماء، میرے لیے پانی لے کر آؤ، تو آپ نے دیکھا اس سے پانی کا مطالبہ کیا، حکم دیا اس کو۔ تو امر کا معنی ہے حکم دینا، کسی کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دوسرے کو چھوٹا سمجھ کے حکم دینا، بھئی جاؤ میرے لیے یہ کام کرو، جاؤ بھئی میرے لیے یہ چیز لے کر آؤ، اس کو امر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہوتی ہے۔ اس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال نہیں ہوتا، بھئی جو بات بھی اس نے کہی وہ جھوٹ تھوڑی کہہ رہے، اس کو پانی کی پیاس لگی۔ دوسری قسم ہوتی ہے نہیں۔ نہیں امر کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس میں نہیں ہوتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ امر میں آپ حکم دیتے ہیں میرے لے کر آؤ، اور نہیں کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی میرے نہ لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ جیسے تضرب، لا تضرب کا منع ہوتا ہے مت مار، یعنی تو اس لڑکے کو مت مار، آپ حکم دے رہے ہو اس کو، تو اس کے اندر بھی حکم ہوتا ہے لیکن اس میں نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اسی طرح استفہام۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ایسے آدمی سے سوال کرنا جو کسی چیز کو جانتا ہو اور آپ اس کو نہ جانتے ہوں۔ مثلا آپ اس سے سوال کرتے ہیں حل ضرب زید، کیا، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، ضرب مارا کس نے، زید۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زید نے مارا ہے، لیکن آپ ایسے بندے سے سوال کر رہے ہیں جس کو پتہ ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں استفہام، کسی سے سوال پوچھنا کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں، جیسے زید مارا۔ تو یہ بھی انشائیہ کی قسم ہے۔ تمنی۔ تمنی کہتے ہیں کسی خواہش کا اظہار کرنا، کسی کی چیز کی تمنا کرنا، آرزو کرنا، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے کسی چیز کی خواہش یا آرزو کی جائے، خواہ تمنا آپ کی پوری ہو یا نہ ہو لیکن آپ آرزو کریں، اس کو تمنی کہتے ہیں۔ جیسے لیتا، لیتا زیدن حاضرن، لیتا زیدن حاضرن یعنی کاش کہ زید حاضر ہوتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، کاش کہ زید حاضر ہوتا ہے، یعنی آپ کی خواہش ہے کاش کہ زید حاضر۔ اسی طرح لیت الشباب یعود، اس کے علاوہ مثال لے لیں، کاش کہ جوانی لوٹ آتی، یعنی آپ کی خواہش یہ ہے بڑھاپے کے عالم میں کہ میری جوانی پھر لوٹ آئے۔ اور ترجی۔ ترجی کا معنی ہوتا ہے امید، یعنی جس کے ذریعے کسی چیز کی امید ظاہر کی جائے اور وہ پوری بھی ہو جائے، جیسے لعل عمرا غائب، کہ امید ہے کہ عمر غائب ہو گیا، امید ہے کہ عمر کیا، یعنی آپ کی امید یہ ہے، امید کر رہے ہیں کہ عمر غائب ہو گیا، اس کو کسی نے اٹھا لیا ہے یا وہ کہیں چلا گیا ہے۔ اور عقود کس کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے کوئی معاملہ طے کیا جائے، عقود کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی معاملہ، جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ پیسے لے لو اور مجھے یہ چیز دے دو، اس کو عقود کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کی شادی ہو رہی ہے تو بیتو کا معنی ہوتا ہے میں نے بیچا، تو یہ دکاندار سے آپ کہتے ہیں، دکاندار آپ کو کہتے ہیں۔ اور آپ آگے سے کیا کہتے ہو کہ اشتری تو، میں نے خریدا، دکاندار کہتے ہیں میں نے بیچا، اشتری تو آپ کہتے ہیں خرید تو، اس کو بھی عقود کہتے ہیں۔ آگے ہوتے ہیں ندا۔ ندا کہتے ہیں کسی کو بلانا، جیسے اوے بات سنو، اوے ادھر آؤ، یہ سارا جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ جیسے یا اللہ، اے میرے اللہ، تو یا یہ الفاظ شروع میں ندا کے لگائے جاتے ہیں۔ عرض۔ عرض کہتے ہیں کہ کسی کو نرمی کے ساتھ کسی کام کی ترغیب دینا، جیسے آپ کے بچے کسی کام میں کمزور ہیں تو آپ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کر لو، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے، بیٹا یہ پڑھ لو، آپ کو اتنی جو سی جواب ملے گی، یہ ملے گا، اس کو عرض کہتے ہیں۔ جیسے الا تنزل، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، الا تنزل بنا، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، فتصیب خیر، آپ کو اچھی بات پہنچے، آپ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، یعنی آپ کو اچھی، آپ دیکھیں نرمی سے آپ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ قسم کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے، یہ قسم اٹھائی جاتی ہے اپنی بات پختہ کرنے کے لیے، جیسے اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور تجھ کو ماروں، کیا مطلب کہ میری بات میں اتنی پختگی ہے کہ تجھے میں ماروں گا، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے، تو یہ واللہ، اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور تجھے ماروں گا۔ آگے تعجب۔ تعجب کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر نا
اظہار کرنا خوشی کا. اوہو کتنی خوبصورت چیز ہے، ما احسن، کتنی اچھی چیز ہے. احسن بھی اس کا معنی بھی یہی ہے، کتنی اچھی چیز ہے. تو آپ بس اب کسی پوائنٹ کو دیکھ کر، کسی جگہ کو دیکھ کر جہاں پہلی دفعہ گئے ہوں، خوبصورتی دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتنی خوبصورت جگہ اس سے پہلے نہیں دیکھی، تو یہ تعجب ہے. یہ ٹوٹل 9 قسمیں جو سی ہیں یہ جملہ انشائیہ کی ہیں. تو یہ آپ سارے یاد کر لیں. جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی پھر آگے یہ جو مثالیں ہیں اس پہ ہم پریکٹس کریں گے کہ کون سی جملہ انشائیہ ہے اور کون سی خبریہ ہے.